بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم بات کریں گے برطانیہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ اور خوشخبری، ایک ایسی خبر جس کی جو ہے وہ انتظار کے لیے، جس خبر کے انتظار کے لیے 1.6 ملین کے قریب لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور وہ خبر کیا ہے، کیا خوشخبری ہے، کب تک ملے گی، اس پر بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون رانا ضیاء اسلم صاحب. السلام علیکم رانا ضیاء صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا ضیاء صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. چونکہ جب میں نے بات کی تھی کہ جب پرائم منسٹر اینڈی برنم جو یو کے نئے وزیر اعظم ہیں، گریٹر مینچسٹر سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے وزارت عظمیٰ بننے کے بعد 2 دروازے کھلے، ایک لنڈن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا اور ایک مانچسٹر میں انہوں نے 10 نارتھ کا. تو اس کے بعد جو پہلی ان کی جو ٹارگٹ تھا ان کا، وہ 5 جو بڑے انہوں نے اعلانات کیے لیونگ کاسٹ کرائسس کے حوالے سے، بس فیئر کے حوالے سے، جو انہوں نے VAT کٹ کیا ہے اس کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جو تھی رف سلیپنگ کے حوالے سے، یہ امپورٹنٹ تھی ان کے لیے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ امیگریشن پہ بات نہیں کر رہے. لیکن ابھی دیکھیں صرف 7 دن گزرے ہیں، اور 7 دن گزرنے کے بعد ایک بہت بڑی خبر جو ہے، میں اس پروگرام کے ذریعے جتنے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے اور سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو مین ایشو ہے یو کے میں، وہ امیگریشن ہوگا. اور اس کے لیے روڈ میپ جو ہے، شبانہ محمود کی واپسی جو ہے وہ روڈ میپ کے لیے کی گئی ہے. جو پاسٹ میں شبانہ محمود نے پالیسیز دیں امیگرینٹس کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، انہی کو جو ہے اینڈی برنم نے برقرار رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شبانہ محمود کو بھی برقرار رکھا ہے. جو سب سے بڑی خبر جس پر میں رانا صاحب آپ سے بات کروں گا، وہ لوگ جو برطانیہ میں کیئر ورکر کے ویزے پر آئے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ برطانیہ میں ILR جو ہے 5 سے 10 سال ہو رہا ہے، تو اس پر یہ لوگ بڑے پریشان تھے. تقریباً 1.6 ملین کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں. اب خبر میرے پاس یہ ہے، چونکہ 80 MPs، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خط لکھا تھا کہ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے ILR 5 سال میں کر لی ہے، ان کو 5 سال مکمل کر لی، ان کو ILR ملنا چاہیے، کیئر ورکر ہیں. چونکہ برطانیہ کے اندر جو کیئر ورکر ہیں ان کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، اس کے لیے بندے بہت کم ہیں کام کرنے کے لیے. آگے حکومت پھر کوئی ایسا پلان کر رہی ہے کہ اس شارٹیج کو فل کیا جائے. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو 1.6 ملین کیئر ورکرز ہیں ان کو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو اینڈی برنم ہے وہ امیگریشن پر بات کریں گے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ 5 سال پرانے قانون کے مطابق جو ہے وہ ILR ملنے کی جو ہے وہ ریلیف مل سکتی ہے. تو کیا سر آپ کیا کہیں گے، آپ کے پاس کیا خبر ہے، کیا اس سے کتنے لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ موو کو؟ جی وسیم، تھینک یو. آپ نے اگین مجھے پروگرام میں مدعو کیا، اور ہم اس ہاٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بالکل ایک خوشائند اور ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر کیئر ورکر کے ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپروکسیمیٹلی 1.6 ملین ہے. 16 لاکھ لوگوں کے ان کی تعداد مور اور لیس بتائی جاتی ہے. جو پرانے لوگ ہیں، یہ بھی مینشن کر دیجیے گا، پرانے نئے لوگوں کے لیے نہیں جی ہے. جی پرانے لوگ. ٹھیک اب ہے. اس کے اندر جو ڈسکشن چل رہی ہے، پرائم منسٹر نے جو انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ان کا پلان کیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر ریٹروسپیکٹیو امپلیکیشنز نہ ہوں، امپلیمنٹ نہ کیے جائیں. وہ جو رولز کو ٹائٹن کر رہے ہیں، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین 5 سے 10 سال کرنے، یا 15 سال کی جو پرپوزل چل رہی تھی، جو شبانہ محمود نے اپنے پرائم منسٹر کے چینج ہونے سے پہلے ریجیم نے جو انٹروڈیوس کیے تھے، بالکل اس ایسے. کے اندر کیئر ورکرز کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا ان کے لیے، بلکہ پرپوزل جو تھا وہ 15 سال کا تھا. تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، یہ ایک بریک تھرو میں سمجھتا ہوں اس کو ان لوگوں کے لیے، کیئر ورکرز کے لیے. اور سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہوگا وہ ہمارے NHS اور کیئر سیکٹر کو ہوگا، جو یہاں پر
انتہائی زیادہ ولنریبل لوگ جن کو کیئر کی ضرورت ہے، جن کو بالکل جن کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے ایسی پالیسیز بنائی جا رہی تھی یا پروپوزلز آ رہے تھے شبانہ محمود کی طرف سے جو پرائم منسٹر انڈر پریویس پرائم منسٹرشپ. تو میں سمجھتا ہوں یہ پبلک انٹرسٹ کا فیصلہ ہے. اس کے اندر وہ پبلک بھی شامل ہے جن کو کیئر کی ضرورت ہے، اور وہ پبلک جو امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جو اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور اٹس اے بگ نمبر، وہ سارے اس سے ریلیف لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کی بہت اچھی موو ہے. اور سب سے امپورٹنٹ وسیم یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ یہ جو موو پرائم منسٹر نے کی ہے، آئدر کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ڈیسیجن ہے یا اس کو لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر لے کے جائیں گے. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر کو اس کو لانگ ٹرم پالیسی کے طور پہ لینا چاہیے. اچھا اور رانا بلکہ صاحب جی آپ بات کر لیں، پھر میں یہاں پہ چھوٹا سا جو ہے نقطہ وہ مینشن کروں گا، آپ بات کمپلیٹ کر لیں. جی، اس کے اوپر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی ہوگی، نہ صرف کیئر ورکرز بلکہ جو دوسرے اسکلڈ ورکر، جو جنرل کیٹیگریز میں اسکلڈ ورکر ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں، جس کے اندر انجینئرز، ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ سے منسلوک جو اسکلڈ ورکر لوگ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح میں حکومت سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بلکہ پوری جو برطانیہ کے امیگرینٹس، برطانیہ کی پبلک یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے، جن لوگوں کو جو پرومس کر کے برطانیہ کے اندر لایا گیا ہے، جو کہ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ دینا تھا، اسی پرومس کے اوپر ان کو انڈیفینٹ دیا جانا چاہیے. کسی اسکلڈ ورکر، رادر وہ چاہے جنرل اسکل ورکر ہے یا کیئر ورکر کیٹیگری ہے، کوئی بھی کیٹیگری ہو، اس کے اوپر ان کو 5 سال کے بعد ہی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دینا چاہیے. اور کوئی ایسی ریٹروسپیکٹو چینج امپلیمنٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے سارے لوگ افیکٹ ہوں. میں یہاں پر میں یہاں پر ایک ایگزامپل دوں گا. HSMP 2008 کے اندر، 2006 سے 8 کے اندر جو ہائیلی سکلڈ مائیگرنٹ پروگرام تھا، اس کے اندر ایک HSMP فورم ایک سامنے آیا تھا. انہوں نے اس وقت بھی HSMP کے جو لوگ تھے ان کے اوپر ریٹروسپیکٹیو چینجز امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، جس کو HSMP فورم نے ہائر کورٹس کے اندر چیلنج کیا. اور وہ ٹینز آف تھاؤزنڈ پیپل تھے جن کو ریلیف ملا. اور میں سمجھتا ہوں اگر برطانیہ کے اندر کوئی ایسا وینچر دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اندر بالکل یہاں کے جو ہائر کورٹس ہیں وہ انوالو ہوں گی. یہ فیصلے چیلنج ہوں گے حکومت کی، یہ جو ایکشنز ہیں پبلک ایکشنز چیلنج ہوں گے، اور حکومت کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا اس کے اوپر. اچھا رانا صاحب، اس میں میرے پاس جو خبر ہے جس میں آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر تقریباً 1 ویک ہو گیا ہے، انہوں نے 10 نارتھ سے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. لیکن جو پہلی بھی جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی جس دن انہوں نے ایز اے بطور وزیر اعظم اپنا چارج سنبھالا، تو امیگریشن جو کہ برطانیہ کا سب سے ہاٹ ایشو ہے، اور جو میکر فیلڈ کا الیکشن ہوا ادھر بھی امیگریشن کے سوال ہوئے، بلدیاتی جو لوکل الیکشن میں ہار ہوئی اس میں بھی امیگریشن نے مار دی، اور ضمنی الیکشن کے اندر بھی اپوزیشن ریفارم ریسٹور برٹن امیگریشن پر کھیلتی رہی. ان کے پاس امیگریشن کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. اب چونکہ جو شبانہ محمود آئی تھی وہی پالیسیاں جو سر کیر سٹارمر کے دور میں تھی انہی کو وہ دہرائیں گی، اور اس کو موجودہ وزیر اعظم بھی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب سوال کیا تھا وہاں پر، یہ جو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا، جو کیئر ورک کا جو سیکٹر ہے NHS میں اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کیئر ورک ہے، کیئر ورکر جنہیں کہا جاتا ہے کیٹیگری میں، ان کی شارٹیج ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ جو قانون ہے، یہ میرے پاس جو خبر ہے کہ صرف ان کو استثنا دی جائے گی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو کیئر ورکر کی کیٹیگری میں لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں 80 کے قریب جو MPs تھے انہوں نے خط لکھا. پھر جو اس وقت ہاؤسنگ اور کمیونٹیز کی منسٹر ہیں اینجلا رینر،
پہلے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھی, مختلف فورمز پر گئیں, انہوں نے کہا بالکل کیئر ورکر جو ہیں بڑے ہارڈ ورکر ہیں, یقیناً ہارڈ ورکر ہیں, تو ان کو 5 سال کے بعد ہی جو پرانے آئے ہیں ان کو ملنا چاہیے. لیکن اب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ راز صاحب اب کیئر ورکر کو تو مل جائے گا, جو بڑی امید کی جا رہی ہے, یہ ان کے لیے بڑا ریلیف ہوگا, لیکن وہ کہا جا رہا ہے ان کو استثنا دی جائے گی. جس طرح کسی آپ کے علم میں ہے کہ قانونی زبان میں کسی کو استثنا دی جاتی ہے کسی کام سے, کسی جرم سے, کسی سزا سے, یا کسی ایسے معاملے میں اس کو ثوابدید دی جاتی ہے, استثنا دے دی گئی ہے جی اس کو کہ ان کو یہ معافی ہے اس قانون کے تحت. لیکن اب جو دوسرے کیٹیگریز ہیں ان پر تو کمپرومائز نہیں ہو رہا, وہ تو اسی طرح سٹرگل کریں گے جس طرح آپ نے کہا سکلڈ ورکر ہیں, پھر وہ جن کے سائلم ہیں, پھر جن کی دیگر کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ جی وسیم, سب سے پہلے ہم نے یہ اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس والی جو پروپوزل ہے اس کا دوسری کیٹیگریز کے ساتھ. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اسکلڈ ورکر کی جو باقی کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ڈاکٹرز, انجینئرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اگر ریٹروسپیکٹو امپیکٹ کریں گے چینجز کو, ان کو افیکٹ کیا جائے گا, 5 سے 10 یا 15 سال کی طرف لے جائیں گے, تو یہ جو ایکٹ ہوگا جو حکومت کا, یہ چیلنجیبل ایکٹ ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو یہاں کی جو ہائر کورٹس ہیں وہاں پر یہ نقطہ نہ جائے. جیسے میں نے اگزامپل دی, HSMP فورم نے ایگزیکٹلی سیم بنیادوں کے اوپر یہ وہ اس کو چیلنج کیا, اور وہ ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ ایک مثال موجود ہے جس کے تحت یہ ایکشنز جو ہیں حکومت کے وہ فیوچر میں کورٹس کے اندر بالکل چیلنج ہوں گے. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں حکومت کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ابھی سے اس کے اوپر ایسی کوئی لیجسلیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ایسی لیجسلیشن کرنی ہے جس سے 5 یا 10 15 سال کے اوپر لے کے جانا ہے, وہ فیوچر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن پرانے لوگوں کو ایسی سزا دینا وہ بالکل بھی فیئر نہیں ہے, یہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے. یہاں پر جو پرائم منسٹر نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا محرک کیا ہے, ان کی انٹینشن کیا ہے, جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو پرائم منسٹر نے اسمیل کیا ہے کہ ہماری جو کیئر سیکٹر ہے وہاں پر تقریباً 78,000 ایسی اسامیاں ہیں جن کو پر کرنے کی ابھی ضرورت ہے. جی تب جا کے آپ کا کیئر سیکٹر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے گا. اگر یہ چینجز اپلائی کرتے ہیں ریٹروسپیکٹو پرانی ڈیٹوں سے, تو بہت سارے ایسے کیئر ورکرز ہیں جو ملک چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے, وہ بالکل بھی یہاں نہیں رہیں گے. بالکل صاحب, بالکل جی. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ کو یاد ہوگا پاس کے اندر بھی سزا ان لوگوں کو ہی ملی ہے جو یہاں پر کیئر ورک کے ویزے پہ, آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے, ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئے تھے, اونلی پاکستان سے نہیں آئے تھے, وہ انڈیا سے, پاکستان سے, افریقہ تھے. میں نے سب لوگوں کے تمام کمیونٹیز کے انٹرویو کیے تھے, لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا. وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسی کمپنیاں تھیں, لیکن اب جن کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی, نہ ہوم آفس نے کی, نہ پرائم منسٹر نے کی, نہ ہوم سیکرٹری نے کی. لیکن ہوا کیا کہ جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی لٹا دی کیئر ورکر کا ویزا لینے میں, ٹیکسز بڑے, سارا کچھ بڑا, پھر یہاں پر پہنچے, آگے کمپنی نہیں ہے, کسی کو اسٹوک آن ٹرنک کا ایڈریس دے دیا, کسی کو شیفیلڈ کا دے دیا, کسی کو بولٹن کو دے دیا, سارے 62 لوگ تھے یہیں کمپنیاں بنا کے دناتے پھر رہے ہیں. تو اس کے خلاف اگر کارروائی کی جاتی تو شاید مزید یہ بہتری لائی جا سکتی تھی. لیکن اب یقیناً جو لوگ لیگلی 5 سال پورا کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پرائم منسٹر خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ ان کی بڑی خدمات ہیں, کیونکہ وہ گریٹر مینچسٹر کے میئر ہیں. تو یہ ساری آپ دیکھیں کہ کمیونٹیز سے امیگرینٹ سے بھری پڑے ہیں سارے یہ شہر جو ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ سمجھداری اور عقلمندی کی کہ ریفارم اور ریسٹور برٹن جو ہے ان 1.6 ملین لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, کہ اینڈی برنم جو ہیں ان کو جو نئے پرائم منسٹر بنیں گے تو ان کو ایون کہ ان کے الیکشن میں بھی یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ جی ان کو, ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا, وزیر اعظم میں نہیں بنے تھے, لیکن ریفارم نے یہ بات شروع کر دی تھی کہ 1.6 ملین لوگوں کو جو ہے وہ 5 سال کی بیس پہ ILR ملے گا.
چونکہ اب دیکھیں ادھر سے بھی پریشر ہے. اب امیگریشن پالیسی بننی ہے, پھر NHS کیئر ورکر کے حوالے سے ریفارمز بھی لائی جائیں گی کہ جو پاس میں کی اسٹامر کے دور میں غلطیاں ہوئیں, لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے, ایجنٹ بھاگ گئے, دفتر ہی نہیں, کمپنیاں ہی نہیں, تو وہ لوگ بیچارے کچھ ادھر ہیں, کچھ بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے ملکوں میں جا چکے ہیں اور وہ بیچارے جمع پونجی سے بھی محروم ہیں, ادھر مزدوری کر رہے ہیں, اب پچھتا رہے ہیں کہ اتنا پیسہ ہمارا لگ گیا ہے. لیکن ناظر صاحب سوال اب یہ ہے کہ اب جب یہ ساری صورتحال بن جائے گی, اپوزیشن سے کیسے یہ ٹیکل کریں گے, اور جو آگے جنرل الیکشن آ رہا ہے اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کرائسس, لیونگ کاسٹ کرائسس اور دیگر جو ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن امیگریشن جو ہے اس میں جو پرائم منسٹر کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ نمبرز کی گیم ہے ساری, کہ نمبرز کو کم کیا جائے. اسی لیے شبانہ محمود کو جو ہے وہ شاباش ملی اور دوبارہ وہ ہوم سیکرٹری آئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 1.6 ملین لوگ جو ہیں آتے ہیں ریفارم, ریسٹور برٹن اور اس طرح کی جو دیگر فار رائٹ گروپ ہیں, جس طرح کہ انہوں نے مظاہرے کیے اسائلم سیکروں کے ہوٹلوں کے اندر جا کر, تو حکومت کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑی. سر کیر سٹارمر نے ان تمام جتنے لوگ ہوٹل میں رہ رہے تھے اسائلم سیکر نکال کے فوجی بیرکوں میں اور اس طرح کے ہاسٹلوں میں اس طرح پھینک دی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر یہ منظرنامہ؟ جی وسیم, یہاں پر ایک انٹرسٹنگ جو پوائنٹ میرے دماغ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ریفارم کی بات کریں, جو پریشر بلڈ کرتے جا رہی ہے اور مسلسل اور اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا ہے امیگریشن کو, اگر ہم کیئر سیکٹر کی, کیئر ورکرز کی بات کریں اور جن کو کیئر کی ضرورت ہے وہ بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف دی جو جن لوگوں کو کیئر کی ضرورت ہے وہ ریفارم سے تعلق رکھتے ہوں گے. اب یہاں پر ریفارم ورسز کیئر ورکر اگر ہم ڈسکشن کریں تو ایک طرف ریفارم اپنے ہی ووٹرز کو جن کو کیئر کی ضرورت ہے ان کے خلاف ایکچولی اقدامات کرنے جا رہی ہے اور پریشر بلڈ کرتی ہے اور حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے ایسے ان تمام فیصلوں کے اوپر جو ان کی ویلفیئر کے لیے ہیں, جو ان کی انٹرسٹ کے اندر پازیٹیولی ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر اگر اس طرح کی کوئی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے ریٹروسپیکٹیو بنیادوں کے اوپر اور کیئر ورکر مزید کنٹری چھوڑ کر جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا برطانیہ کے اندر, کیئر سیکٹر کے اندر, تو جس کو یہ سنبھال نہیں پائیں گے. اور یہ انتہائی ولنریبل لوگ ہوتے ہیں جن کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس کا سخت کرائٹیریا ہے. ایسے ولنریبل لوگوں کے ساتھ یہ پولیٹیکل گیم نہیں, جو پولیٹیکل گمک ہے جو وہ بالکل نہیں کھیل سکتے. تو اس لیے جو یہ کرائسس ہے, آنے والا کرائسس, بلکہ یہ کرائسس ہے اس وقت آپ کے ملک کے اندر, اس کو اوور کم کرنے کے لیے ان کو وداؤٹ اینی ڈیلے اس پالیسی کو کنفرم کرنا چاہیے تاکہ انسرٹنٹی ختم ہو اور بلکہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کریں اور زیادہ کیئر ورکر جو 78,000 اسامیاں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ آنے جائیں. جی بالکل راز صاحب, یہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے. بالکل, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس پہ ہم نے ڈیپلی بات کی ہے اور آپ نے بڑا جو آپ کی ماہرانہ رائے ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی ہے. اور یقیناً میں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ پرانے ماہرانہ جو گفتگو آپ نے سنی اور اس کے بعد جو اس ملک کے اندر لیگلی کیئر ورک کے ویزے پہ آئے تھے اور ان کے 5 سال پورے ہو رہے ہیں. اور امید یہی ہے کہ جتنی ان کے زیادہ پارلیمنٹیرین, ہاؤس آف لارڈ, سب جگہوں پر جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کی ضرورت ہے اور ان کو 5 سال میں ملنا چاہیے, استثنا ملے گی. تو یہ یقیناً بڑا ریلیف جو ہے آئندہ چند روز میں, اتنے لمبا عرصہ نہیں ہے, چند روز میں جو ہے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ جو بےتابی ہے وہ ختم ہوگی. تو انشاءاللہ یہاں پہ راز صاحب آپ سے پھر بات کریں گے, چھوٹی سی بریک لیں گے. راز صاحب آپ کہیں جائیے گا مت, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.